السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ 7-8 چیزیں ہمیں اچھے سے اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہماری جو مشکلات ہے وہ مشکلات ایسے ہی رہے گی۔ رمضان المبارک کی جو عظمتیں، جو برکتیں اور جو رحمتیں اور جو دعائیں قبول ہونے کی جو گھڑیاں اور لمحات ہے وہ ہم سے نکل جائے گی، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ جو کہ تو باقی رہے گی۔ تو یہ 7-8 چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات کو درست کر دے۔ تو کیا ہے وہ 7 چیزیں کہ جن کا ہمیں ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلا عمل کہ قطع تعلقی اور اسی طریقے سے قطع رحمی، یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کو، اور جو 2 عمل ایسے ہیں کہ چاہے کتنا ہی برکت اور عظمت والا مہینہ کیوں نہ ہو، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ قطع تعلقی کا کیا مطلب ہے؟ کہ کسی سے اپنی بول چال بند کر دینا، یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے، اور اس کا انتقال اسی حالت میں ہو جائے، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اتنی سخت سزا ہے اس کی کہ جو اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات کو قائم اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، اور اس کی سزا کیا ہے کہ ڈائریکٹ جہنم میں جلے گا۔ باقی یہ بات ہے کہ ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ تو ایک تو ہمیں قطع تعلقی یہ چھوڑ دینا ہے۔ نمبر 2، قطع رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو ختم کر دینا اور تعلقات کو توڑ دینا، اور ایک آپس میں دشمنی اور کینہ، کپٹ، بغض، عداوت اور دشمنی اپنے دل و دماغ میں لے کر کے گھومنا، یہ ایسے عمل ہے کہ جو انسان کی دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر ہماری کسی مسئلے میں بن نہیں رہی، بات الگ ہے، لیکن سلام کلام کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا جائے۔ اگر آگے مشورے تک یا کسی حد تک ہم تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے، کوئی بات نہیں، لیکن سلام کلام تک، اور اپنے دل و دماغ سے اپنے دل و دماغ کو پاکیزہ، پاک اور صاف کر لینا کہ اللہ میرے دل میں کسی کے بارے میں نہ برا گمان ہے، نہ برا خیال ہے، نہ میرے دل میں کوئی حسد ہے، اور نہ میرے دل میں کوئی بغض ہے۔ مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے اپنے دل کو بالکل پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ۔ میرا عزیزو، ایک انسان ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور پھر اس کے جو گناہ ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حاجات کے لیے دعائیں کر رہا ہے، تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی سچی توبہ نہ کر لے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کسی سے گناہ ہوا، اب وہ جب تک اس گناہ پر شرمندہ ہو کر اور آئندہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم اور پختہ ارادہ نہیں کر لیتا ہے، تب تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجتیں بھی پوری نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے زندگی میں کوئی گناہ، کوئی خطا، کوئی لغزش ایسی ہو گئی کہ جو ہماری زندگی کو برباد کرنے والی ہے، جو ہماری دعاؤں کو قبول ہونے سے روکنے والی ہے، اور جو گناہ ہماری زندگی کے اندر رکاوٹیں بن رہے ہیں، ان سے توبہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے کہ اللہ میں آج سے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں ان گناہوں کا ارتکاب کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے توبہ کرے اپنے گناہوں سے۔ اور اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کا تعلق
حقوق العباد سے ہیں، یعنی بندوں سے ہیں، کسی پر ظلم کیا، کسی کی غیبت کی، کسی کو ستایا گیا یا کسی کا مال لے لیا گیا یا کسی کو ظلماً ستایا گیا، ایسی صورت کے اندر جب تک ہم اس بندے سے اس گناہ کی معافی نہیں مانگیں گے اور جب تک اس بندے سے مل کر کے اور ہم جو معافی تلافی نہیں کریں گے تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہوگا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرے گا کہ یہ بندے کا حق ہے، بندہ ہی اس کو معاف کرے گا، میں معاف نہیں کر سکتا جب تک بندہ اس گناہ کو معاف نہ کر دے۔ اب ہم کسی پر ظلم کر کے اور اللہ کے سامنے کتنا ہی مانگتے رہے نہیں ملنے والا، ہم کتنی توبہ کرتے رہے ہمیں نہیں توبہ قبول ہونے والی۔ تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا ہے کہ رمضان المبارک کا اتنا بہترین موقع ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنی ہر عبادت کو اللہ کے یہاں پر قبول کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہماری ہر دعائیں قبول ہو، تو ان چیزوں کا اہتمام ہمیں پہلے سے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کی تیاریاں کیا کرتے تھے۔ کیا تیاریاں ہوتی تھی کہ نوافل کا اہتمام کرنا، روزوں کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ تو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس مہینے کے اندر ہماری جتنی وسعت، جتنی طاقت، اتنا ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے روزہ رکھیں گے ابھی سے اور کوشش کریں گے جتنی ہماری وسعت اور طاقت ہوگی تو ہمارے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہو جاوے گا، کیونکہ ہماری ایک رمضان کے آنے سے پہلے ہماری ایک عادت بن گئی۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اور روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دل کو، دماغ کو ہر چیز سے پاک کر دیتا ہے۔ دماغ میں جو خیالات اور جو نفسیاتی چیزیں آتی ہیں وہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی بندے کو جو ہے روزے کی برکت سے پاک اور صاف کر دیتا ہے، خیالات سے پاک کر دیتا ہے۔ تو ہمیں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے لیے صدقہ دینا آسان ہو جائے، ہم نکال سکے اللہ کی راہ میں، غریب و یتیموں کی ہم مدد کر سکے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ عمل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر کے ہمیں دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اسی برکت والے مہینے کو ضائع کریں، ہمیں ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ دیکھیے گا کہ آج امت کا جو سب سے برا حال بنتا چلا جا رہا ہے اور یہ جو امت ہے یہ جو تنزلی کی طرف جو جا رہی ہے اور ہر طرف سے جو ہے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ اس امت کے نماز چھوڑنے کا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسجدیں خالی ہے، رمضان آئیں گے کہ تمہاری مسجدیں بھرے جائے گی، جیسے رمضان جائے گا تو مسجدیں خالی ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑا نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے اس چیز کا کہ ہماری مسجدیں خالی نظر آ رہی ہے۔ تو نماز کا ہمیں اہتمام کرنا ہے اور ابھی سے اہتمام کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو ہمارے لیے کرنا آسان فرما دے، رمضان کے اندر ہمارے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے رمضان میں نماز پڑھنا بھی بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم وہ چیز ہے نا، قرآن کریم وہ چیز ہے کہ جو دلوں کو صاف کرتی ہے، جو انسان کے روحانی طاقت اور قوت کو بڑھاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیاوی ٹینشنوں سے نجات دیتا ہے۔ قرآن کریم وہ طاقت اور قوت ہے کہ جو انسان کو کئی سارے حالات اور مسائل سے نکال دیتا ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کر دینا ہے اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ 7-8 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہے، اگر ہم
ان 7 یا 8 چیزوں پر عمل کر لیں گے تو رمضان کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل و دماغ کو پاک صاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔